اس لاہور اسٹیشن کی کہانی کہتے ہیں یہ سلسلہ زندگی کا یوں ہی چلتا رہے گا، ہم نہ بھی ہوں گے تو یہ دنیا پھر بھی چلتی رہے گی۔ حج اکبر آپ نے ادا کیا، وہ پیسے کہاں سے آئے؟ ہر ٹائم میں اپنے رب سے لڑتی رہتی تھی کہ اللہ پاک تم آپ صرف پیسے والوں کو بلاتے، مجھے کیوں نہیں بلاتے؟ اگر انسان اپنے آپ کو بچا کے چلے تو خود برا نہ ہو تو کوئی کسی کو برا نہیں بنا سکتا۔ آپ تو پڑھی لکھی تھیں تو نوکری کیوں نہیں کر سکیں زندگی میں؟ جب ڈاکٹر نے میڈیکل کیا تو انہوں نے میڈیکل انفٹ کر دیا۔ آپ نے کسی اور پرائیویٹ فرم میں بھی نہیں اپلائی کیا؟ پرائیویٹ کے لیے بھی کیوں، ایک ہفتہ میں نے لگایا، لیکن وہاں پر اگلوں نے تاڑی مار کر مجھے شرمندہ کیا، جس سے میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ آپ نے بچوں کی کفالت کی، ان کو پڑھایا لکھایا، آپ وہ لوگ بھی شامل ہیں؟ ہاں، میں پہلا کردار تو یہ ان کا ہے کہ انہوں نے آج تک کبھی مجھے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کی حالت میں کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل، میں ہوں فرحان ظفر۔ اس وقت لاہور ریلوے اسٹیشن پہ موجود ہیں۔ لاہور ریلوے اسٹیشن کی قدیمی تاریخ کا کو ایک ایسا باب دکھانے لگے ہیں جو کہ شاید اس تاریخ کا حصہ بن چکا ہے اور اسی میں دفن ہو جانا ہے۔ اس وقت میرے ساتھ سارا عوان موجود ہیں، یہ ٹرانسجینڈر ہیں۔ ان کو عرصہ 28 سال ہو گئے ہیں لاہور ریلوے اسٹیشن پر بھیک مانگتے ہوئے، لیکن حیرت انگیز طور پر یہ پڑھی لکھی ہیں، گریجویٹ ہیں، BA پاس ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حج اکبر جو ہے وہ بھی ادا کیا ہوا ہے، ایک عمرہ بھی کیا ہوا ہے، اپنے بھتیجوں کی جو ہے وہ کفالت بھی کرتی رہی ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود یہ اس وقت بھی اس کنڈیشن میں ہے کہ ان کا دل کا بائی پاس ہو چکا ہے، ان کے پاس کھانے کو پیسے نہیں ہیں، اور ان کے جو فادر تھے وہ یہاں پر اسٹیشن ماسٹر تھے۔ ان کی اتنی کاوش کے باوجود آج یہ بڑی بے بسی کی بے ارو مددگار زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ آج ہم نے دیکھا ہے ٹرانسجینڈر کے حقوق پر بڑی آواز بلند کی جاتی ہے، بڑی تنظیمیں جو ہیں ٹرانسجینڈر کے رائٹس کے لیے کام کر رہی ہیں، لیکن یہ ایک وہ ایسی اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ مثال ہیں جو کہ ان کے لیے سوالیہ نشان ہے کہ اس سب کے باوجود یہ آج بھی جو ہے وہ اس اسٹیشن پر اس طرح بے ارو مددگار بیٹھی ہیں۔ ان کی زندگی کی کہانی کیا ہے، انہیں سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ 28 سال دے دیا آپ نے اسٹیشن کو، کیا زندگی میں سوچا ہوا تھا تعلیم حاصل کی، نوکری ملی نہیں، کرنا نہیں چاہیے، کیا معاملات تھے زندگی کے، تھوڑا سا بتائیں۔ نہیں، میں نے 28 سال اسٹیشن کو نہیں دیے، کیونکہ پہلے جیسے میں نے اپنے بیان میں یہی کہا ہے کہ میرے والد صاحب کا اسٹیشن ماسٹر ریٹائر لاہور سے، جن کی لگن، جن کی محبت مجھے اسٹیشن پر کھینچتی رہی، ان کی یادیں، ان کی محبتیں مجھے یہاں پر لے کے آتی۔ دوسرا، روزی کا تو اللہ پاک نے لاکھ بہانہ بنایا، اب ضروری نہیں ہے کہ میری روزی اسٹیشن پر ہی لکھی گئی تھی۔ آگے میں ان رشتوں کی بات ضرور کروں گی کہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا، کہتے ہیں کہ نظروں سے گرا بندہ نہیں اٹھتا، پہاڑ سے بندہ گر جائے تو اٹھ جاتا ہے۔ تو یہی میری ایک چھوٹی سی داستان ہے، چھوٹی سی کہانی ہے، 28 سال کی یا 27 سال کی ایوریج کی سمجھیں کہ میری ایک زندگی ختم ہو چکی ہے۔ کہ جب میرا بائی پاس ہوا تو میرے ساتھ بھی کوئی نہیں تھا، یہاں تک کہ جتنے میرے دوست تھے، عزیز تھے، چاہنے والے تھے، سب لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ یہ وہ ذات وحدہ لا شریک جس نے مجھے دوبارہ گریو اٹھایا، اور میں دوبارہ اس قابل ہوئی کہ میں اپنے روزگار کو روزگار کہہ لیں، بھیک کہہ لیں، خراج کہہ لیں، زکوٰۃ کہہ لیں، صدقہ کہہ لیں،
جو بھی اللہ پاک نے میرے نصیبوں میں لکھ دیا میں بھولے رہی. بیسیکلی میرا جو تعلق ہے ایک اچھے خاندان سے ہے اور پڑھے لکھے خاندان سے ہے اور حافظہ قرآن حافظ ہے سب ماشاءاللہ. مجھے فخر ہے اپنے خاندان کی اس سٹوری پر. تو جہاں تک تعلق ہے ریلوے اسٹیشن کا، میں تو چند چیزیں ضرور عوام سے ضرور کہوں گی کہ پلیز حقدار کا حق پچھانے، جو حقدار ہے اسے حق دے. بتائیے گا، آپ نے بتایا کہ آپ کا خاندان بڑا پڑھا لکھا ہے، آپ کا خاندان ایک اچھے خاندان سے آپ کا تعلق ہے. صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، یہ الفاظ ان کے لیے ہمیں اچھے لگتے ہیں جو کہ خدا نخواستہ کسی معذوری کا سامنا ہے، ان کو جو کام نہیں کر سکتے. آپ تو پڑھی لکھی تھیں تو نوکری کیوں نہیں کر سکیں زندگی میں؟ وہ کیا وجہ بنی؟ وہ وجہ یہ بنی کہ میں اپنے ابو کے کہنے پر، ان کے اصرار پر گئی تھی میڈیکل کروانے پاکستان ریلوے میں. تو جب ڈاکٹر نے میڈیکل کیا تو انہوں نے میڈیکل انفٹ کر دیا. تو مجھے بڑی شرمساری ہوئی کیونکہ میں وہ چیز نہیں تھی کہ جو میں اپنے والد کی عزت کو اور خراب مزید کروں کہ ملک تاج محمد اوان صاحب جو ہے اچھی عزت رکھتے تھے اور میں نے اپنے والد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس پر مجھے ندامت ہو کہ میں نے کوئی ایسا کام کیا. جس میں سے چند چیزیں ایسی آ جاتی ہیں کہ بعض لوگ چوری پر لگ جاتے ہیں، نشے پر لگ جاتے ہیں، جیب کترے بن جاتے ہیں یا گناہ پر آتے ہیں. لیکن میری زندگی میں نے جیسے یہ پھول ہیں گلاب کے، اسی طرح میں پاک ہوں اور پاک رہوں گی. آپ نے کسی اور پرائیویٹ فرم میں بھی نہیں اپلائی کیا کسی اور نوکری کے لیے؟ ہاں، جب بھی میں گئی ہوں پرائیویٹ کے لیے بھی گئی ہوں تو ایک ہفتہ میں نے لگایا، لیکن وہاں پر اگلوں نے تاڑی مار کر مجھے شرمندہ کیا جس سے میرا دل ٹوٹ چکا تھا. حج کیسے ماشاءاللہ حج اکبر آپ نے ادا کیا، وہ پیسے کہاں سے آئے، وہاں کیسے پہنچی آپ؟ دیکھیں، یہ آپ نے ایک مذہبی سوال کیا ہے کہ 3 نمبر پر سامنے ہوٹل ہوتا تھا، یہاں پہ ایک سبز حروف میں کلمہ لکھا ہوتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہر ٹائم میں اپنے رب سے لڑتی رہتی تھی کہ اللہ پاک تم آپ صرف پیسے والوں کو بلاتے، مجھے کیوں نہیں بلاتے؟ اگر میرے نزدیک کوئی بیٹھتا بھی تھا تو میں کہتی تھی نہیں، میرے نزدیک کوئی بندہ نہ بیٹھے کیونکہ میں اپنی تنہائی میں ہوں. جب میرے اللہ پاک نے میری دل کی خواہش سنی تو میرے ہاتھ کی مٹھی میں صرف 66 روپے تھے. تو میں سوچوں میں پڑ گئی، میں نے کہا اب میں کیا کروں؟ اللہ تو نے تو سن لی. جب میں نے یوں چوڑیاں کی تو دیکھا تو سونے کی تھی، میں نے وہیں اتار دی، شروع کر دی. چوڑیاں اتاری، انگوٹھی اتاری، پزیبیں اتاری. وہ کس نے دی تھی آپ؟ وہ میں نے اپنی ذاتی محنت سے خود بنائی تھی، فنکشن کر فنکشن بھی کیے ہیں. مجھے اچھے لوگ بھی ملے، برے لوگ بھی ملے، لیکن جہاں تک یہ کافی لوگوں کا مزاج آ جاتا ہے کہ جی انسان برا ہوتا ہے، نہیں. اگر انسان اپنے آپ کو بچا کے چلے تو خود برا نہ ہو تو کوئی کسی کو برا نہیں بنا سکتا. آپ نے وہ جو رقم تھی اس سے ماشاءاللہ جو ہے وہ حج ادا کیا آپ نے، وہ سونے کی چوڑیاں سیل کر کے. اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ ابھی آپ لگا لیں 9 سال پہلے جو اکبری حج ہوا تھا، جس میں کرین کا حادثہ بھی ہے اور شیطان کو کنکری مارتے کافی بڑی ہلاکتیں بھی ہوئی تھی. اس ٹائم میں نے اکبری حج کیا تھا. تو کافی لوگ عمرہ کر کے آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ ہم حاجی ہیں. تو اللہ پاک نے اپنے قرآن میں خود کہہ دیا ہے کہ جس نے حج کا خطبہ سن لیا اس کو حاجی کا لقب میں نے خود عطا کر دیا، اور اس کو حاجی کہنا جائز ہے. اور عمرے کو جو عمرہ کر کے آتے ہیں
جو اپنے آپ کو حاجی کھلاتے وہ غلط ہے کہ وہ حاجی نہیں ہوتے۔ نے ماشاءاللہ 5 سپارے بھی حفظ کیے ہوئے ہیں۔ یس، مجھے میری اللہ پاک میری والدہ کو اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا کرے، جنہوں نے مجھے قرآن کی سے ان حروفوں سے کالے حروفوں سے میرا رشتہ جوڑا اور مجھے حفظ کرایا، زبانی یاد کرواتی رہی اور میں کرتی رہی۔ زندگی کی اتنی کامیابیاں ہیں، اتنی آپ نے تعلیم بھی حاصل کری، ماشاءاللہ حج بھی ادا کر لیا، 5 سپارے بھی حفظ ہیں، پڑھی لکھی ہیں، اچھے خاندان سے تعلق ہے، بھیک مانگتے ہوئے دل میں کیا ایک وہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اس کام پہ مجبور ہیں؟ اس کے پیچھے کی کہانی تو سمجھائیں۔ اس کے پیچھے کی کہانی اتنی ہے، اگر کسی سے قرض مانگوں تو اس سے کل دروازے پہ کھڑا ہونا ہے، میرا کوئی بیٹا نہیں جس نے میرا قرض ادا کر دو۔ قرض بھی کس لیے مانگتی ہوں کہ اگر اللہ کے نام پر دے کہ وہ کل میرا قربان تو نہیں پکڑے گا۔ تو باقی اگر میں نے بھیک بھی مانگی ہے اپنے ذات کے لیے، اپنی میڈیسن کے لیے، اپنی کھانے کے لیے، اپنے علاج کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، کہ جو میرے وارث تھے، شریکہ تھا، وہ لوگ مجھ پر ہنس رہے تھے کہ ستارہ نے اب کیا کر دیں، لیکن مالک بڑا غفور رحیم ہے، وہ وحدہ لا شریک ذات ہے، اس نے مجھے اور زمین سے اٹھا کے اوپر کر دیا، اور اللہ پاک نے ان شریکے کے میرے وارثوں کو دکھایا کہ نہیں، جسے میں چاہوں اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ آپ کے وہ وارث جو تھے ان میں وہ بھی شامل ہیں جن کے آپ نے بچوں کی کفالت کی، ان کو پڑھایا لکھایا، وہ لوگ بھی شامل ہیں؟ ہاں، میں پہلا کردار تو یہ ان کا ہے کہ انہوں نے آج تک کبھی مجھے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کی سالت میں کچھ کھایا بھی ہے کہ نہیں۔ سال گزر جاتے، فون تک نہیں آتا بھی تھا، حالانکہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، پڑھائے ہیں، اچھا ان کی پرورش کی ہے، لیکن ان کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ کبھی میرا حال بھی پوچھ لے۔ تو جہاں تک رہا اس لاہور اسٹیشن کی کہانی، کہتے ہیں یہ سلسلہ زندگی کا یوں ہی چلتا رہے گا، ہم نہ بھی ہوں گے تو یہ دنیا پھر بھی چلتی رہے گی۔ اگر ستارہ اسٹیشن سے آج بھی دنیا بھانے سے کوچ کر جاتی ہے تو یہ لاہور کا اسٹیشن پھر بھی آباد رہے گا۔ اینڈ پہ میں آخر میں یہ ضرور کہوں گی، اپنے اعلیٰ افسران کتنے ڈپارٹمنٹ کے میرے ہیں، میرے جو ہمدرد ہیں، مجھ سے جو محبت کرتے، میرے ساتھ تعاون کرتے، اللہ پاک ان کے بچوں کو خوش رکھے اور اللہ پاک انہیں اور زیادہ ترقی عطا کرے۔ اچھا ستارہ جی، یہ بتا دیں آخر میں جاتے جاتے کہ دل کا بائی پاس ہوا ہے، عمر ڈھل رہی ہے، ابھی بھی کوئی سہارا موجود نہیں ہے، اس اسٹیشن پہ جو افسران آپ سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، حکومتی وزراء، ان سے کوئی پیغام ہے، کوئی ناراضگی ہے، کوئی دکھ ہے، کچھ کہنا چاہیں؟ زندگی تو گزر رہی ہے۔ نہیں، مجھے کسی سے کچھ نہیں دکھ میں نے کبھی اپنی ذات سے نہیں کیا، اپنے رب سے کبھی شکوہ نہیں کیا۔ میں پاگل تو نہیں جو لوگوں سے شکوہ کروں، ارے جس نے پوری کائنات کا مالک ہے، میں نے اس سے دکھ نہیں کیا، اس سے کبھی شکوہ نہیں کیا، یہی کہا ہے کہ اے مالک جو تو نے بنا دیا ہے، شکر الحمدللہ، تیری ذات پر شکر کرو۔ حالانکہ میرے اپنے لوگ، اپنے میرے بھتیجے، اپنے بھانجے، اپنے میرے لوگ مجھ پر ہنستے ہیں، مذاق کرتے ہیں، لیکن غیر تو غیر ہو گئے، جب اپنا خون ہی مذاق کرے گا تو میں غیروں کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے، آپ کو سارا عوان عرف ستارہ کی کہانی سنا رہے تھے۔ یہ منظر شاید یہ اپنی زندگی کے 28 سالوں میں نہ جانے کتنی دفعہ دیکھ چکی ہیں کہ یہ
مسافر جو ہیں وہ اپنی منزلوں کو گامزن ہیں، لیکن یہ ایک ایسی مسافر ہیں جو کہ شاید سفر ہی زندگی میں کرتی رہی ہیں، اور ان کی والد کی محبت میں یہ جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن پر آئی تھیں، اور آج ان کو عرصہ 28 سال ہو گئے ہیں، پڑھی لکھی ہیں، 5 سپارے حفظ کر چکی ہیں، اپنے جو بھائی کے بچے ہیں ان کی کفالت کر چکی ہیں، لیکن اس کے سب کے باوجود یہ آج بھی بے یار و مددگار اور اس طریقے سے بھیک مانگنے کا کام جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن پہ کرتی ہیں۔ ان کا کوئی جو ہے وہ اس وقت آپ سب کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ان کی خواہش نہیں ہے کسی بھی ایسے اعلیٰ افسران سے کہ ان کی جو ہے وہ داد رسی کی جائے۔ یہ جو ہے ان کی اپنی زندگی کی جو اسٹرگل تھی وہ آپ سے شیئر کر رہے تھے۔ آپ لوگوں میں سے کوئی لاہور ریلوے اسٹیشن پر آ کر ان سے کسی بھی حوالے سے ان کی مدد کرنا چاہے، ان سے رابطہ کرنا چاہے، تو وہ یہ آپ کو یہیں لاہور ریلوے اسٹیشن پر جو ہے وہ موجود ملے گی۔ مجھے نیوز سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔